ایک سوال جس کے اوپر اب صرف اور صرف میرے ننھے سے الہاد کا مقدمہ قائم ہے، اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں تو میں بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑے کھلے دل کے ساتھ الہاد سے توبہ کر کے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب مفتی شمائل یہ کہتے ہیں کہ ان کا گاڈ ایک نان فزیکل گاڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ریویلیشن اور وحی کو بھی درست سمجھتے ہیں، تو یہ میں آپ کے آگے سورہ مائدہ کی سورہ مائدہ جو 5ویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 64 کا ترجمہ رکھ رہا ہوں سر۔ اگر یہ ترجمہ آپ کو صحیح نہ لگے گا تو اس کو ریجیکٹ کر دیجیے گا اور میری تصحیح کر دیجیے گا، عربی مجھے آتی نہیں ہے، اردو کا ترجمہ میں رکھ رہا ہوں۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے وہ ملعون ہیں، یعنی آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہودیوں کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسا چاہے خرچ کرتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ہے، اور اسی وجہ سے ایک حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 دائیں ہاتھ ہیں۔ یہ ہو گئی پہلی بات سر۔ پھر یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے عمران صاحب، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہا ہے عمران صاحب، وہ سوال صرف یہ ہے کہ ایک نان فزیکل گاڈ جو ہے اس کے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات، ایک جو نان فزیکل گاڈ ہے، آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے ایک نان فزیکل اینٹیٹی کسی تخت کے اوپر، عرش کے اوپر کیسے بیٹھ سکتی ہے، اور وہ عرش ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بننے والے پانی کے اوپر کیسے تیر سکتا ہے؟ علامہ صاحب پلیز اگر آپ میری یہ مشکل آسان کر دیں تو مجھے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ پھر آپ اور میں اگلا یوٹیوب چینل مل کر کھولیں۔ یہ سوال دراصل تشبیہات، میٹافرز اور تعویل کے فرق پر کھڑا ہے۔ اویس اقبال جیسے ملحدین جب قرآن کی آیات یا احادیث کو پڑھتے ہیں تو وہ انہیں مادی جسمانی معنوں میں لیتے ہیں، جبکہ اسلامی علم کلام اور تفسیر میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر جسمانی ہے، نان فزیکل ہے، اور اس کے لیے جسمانی اعضاء یا مادی قیود کا تصور درست نہیں۔ 1. اللہ کا ہاتھ کیا مطلب رکھتا ہے؟ قرآن میں ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ کا ذکر آیا ہے۔ اہل سنت کے اصول، اللہ کے لیے جسمانی ہاتھ ماننا درست نہیں، یہ الفاظ قدرت، اختیار اور سخاوت کے استعارے ہیں۔ مثال، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا اور رزق دینے کی صلاحیت لامحدود ہے۔ حدیث میں 2 دائیں ہاتھ کا ذکر بھی کمال سخاوت اور کمال قدرت کی علامت ہے، نہ کہ جسمانی ہاتھ۔ منطقی نکتہ، اگر اللہ غیر جسمانی ہے تو جسمانی ہاتھ کا تصور اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ زبان کی تشبیہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وقت کا ہاتھ بڑا ظالم ہے، یہاں کوئی جسمانی ہاتھ نہیں ہوتا۔ 2. عرش پر ہونا اور پانی پر عرش۔ سورہ ہود یعنی آیت 7 میں عرش پانی پر تھا کا ذکر ہے۔ اہل تفسیر کی وضاحت، عرش اللہ کی سلطنت اور اقتدار کی علامت ہے، پانی تخلیق کی ابتدائی سبسٹنس یا بنیاد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بیان کائنات کی تخلیق کے سٹیجز کو سمجھانے کے لیے ہے، نہ کہ اللہ کے لیے مادی تخت یا کرسی۔ اللہ عرش پر ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات پر حاکم اور نگران ہے، نہ کہ کسی مادی تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ سائنسی زاویہ، جدید کاسمولوجی بھی کہتی ہے کہ کائنات کی ابتدا ایک فلوئڈ لائک سٹیٹ سے ہوئی تھی۔ قرآن نے پانی کو ابتدائی سبسٹنس کے طور پر ذکر کیا، جو اس وقت کی زبان میں سب سے قریب ترین مثال تھی۔ 3. نان فزیکل خدا اور تشبیہات۔ قرآن اور حدیث میں اللہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہاتھ، عرش، چہرہ، یہ تشبیہات ہیں تاکہ انسان کو سمجھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، لیس کمثلہ شیء، الشورى 11، یعنی اس جیسا کوئی نہیں، یعنی اللہ کو جسمانی صفات دینا درست نہیں۔ 4. خلاصہ، اللہ نان فزیکل ہے، اس کے لیے جسمانی ہاتھ یا تخت کا تصور نہیں۔ ہاتھ قدرت اور عطا کی علامت، عرش اقتدار اور حکمرانی کی علامت، پانی پر عرش تخلیق کی آغاز کی تمثیل۔ قرآن کی زبان انسانی فہم کے قریب کرنے کے لیے تشبیہات استعمال کرتی ہے، مگر حقیقت میں اللہ جسمانی نہیں۔ نتیجہ،
یہ اعتراض دراصل لفظی معنوں کو جسمانی طور پر لینے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی علم کلام میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی نہیں، اور قرآن کی یہ تعبیرات تشبیہ اور استعارہ ہے۔ لہٰذا نان فزیکل گاڈ اور ہاتھ یا عرش میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ یہ الفاظ طاقت، اقتدار اور حکمت کے لیے استعمال ہوئے ہیں، نہ کہ جسمانی اعضاء یا تخت کے لیے۔